حضرت احمد بن اسقاف دمشقی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت پائے کے عالم اور بزرگ ہیں، صوفی بزرگ ہیں۔ بزرگوں کی حکایات اور واقعات میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ کئی سالوں سے انہوں نے بڑی محنت مشقت کرنے کے بعد ایک خطیر رقم، ایک اچھی خاصی رقم انہوں نے حج کے لیے جمع کیا۔ حج کی تمنا اور حج کی امنگ ان کے دلوں میں کافی عرصے سے تھی، اور اس کے لیے بڑی مشقت اور مجاہدے کے بعد انہوں نے اتنے درہم و دینار اکٹھے کر لیے کہ وہ آسانی سے حج کو جا سکے۔ ایک دن کسی کام سے انہوں نے اپنے بچے کو پڑوس میں بھیجا۔ کچھ دیر بعد وہ بچہ منہ بسوڑتا ہوا روتا ہوا آیا۔ حضرت احمد بن اسقاف دمشقی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، بیٹے رونے کی کیا وجہ ہے؟ وہ معصوم بچہ کہنے لگا کہ ابو جی، پڑوس میں گیا تھا، پڑوس کے لوگ گوشت سے روٹی کھا رہے تھے، میں ان کا منہ تکتا رہا اور وہ کھاتے رہے، انہوں نے ایک دفعہ بھی مجھ سے کھانے کو نہیں پوچھا۔ حضرت احمد بن اسقاف دمشقی رحمۃ اللہ علیہ پڑوسی کے گھر گئے اور ان سے کہا کہ بھائی، کیا پڑوس کا یہی حق ہے کہ آپ گوشت کھاؤ، گوشت سے روٹی کھاؤ؟ ایک معصوم سا بچہ ہمارا تمہارا منہ تکتا رہا، تم کھاتے رہے، دو نوالے میرے بیٹے کو بھی دے دیا ہوتا، وہ تو چھوٹا ہے، معصوم بچہ تھا۔ بس اس بات کا سننا تھا کہ پڑوسی زار و قطار رونے لگے۔ رونے کی وجہ پوچھی حضرت احمد بن اسقاف نے کہ روتے کیوں؟ وہ زار و قطار روتے رہے، اور اس کے بعد پڑوسی نے کہا کہ حضرت والا، 5 دنوں سے ہمارے گھر میں کسی نے کچھ نہیں کھایا، ہم 5 دنوں سے فاقہ کشی کے شکار تھے۔ جب نوبت مرنے کی آ گئی تو ہم جنگل گئے تھے، وہاں ایک بکری مری ہوئی تھی، ہم نے تھوڑا سا گوشت اس بکری کا لا کر پکایا، ابالا، اور ابال کر اسی کو ہم کھا رہے تھے۔ میری غیرت نے، میری حمیت نے گوارا نہ کیا کہ میں کسی کے سامنے سوال کروں اور ہاتھ پھیلاؤں۔ یہ وجہ تھی آپ کے بیٹے کو نہ پوچھنے اور نہ کھلانے کی، ورنہ میری کہاں مجال اور میری کیا جرات کہ میں آپ کے بچے کو میں خود کھاتا اور آپ کے بچے کو نہ دیتا۔ حضرت احمد بن اسقاف رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو سن کر ان پر رقت طاری ہو گئی اور زار و قطار رونے لگے، اور خود سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے احمد، افسوس ہے تجھ پر کہ تیرے گھر میں تو ہزاروں درہم و دینار رکھے ہوں، اور تیرے پڑوس میں ایک پڑوسی فاقہ کشی کا شکار ہو، کہ کل قیامت کے دن اللہ رب کریم کے ہاں تو کون سا منہ لے کر جائے گا اور کیسے اپنا منہ دکھائے گا؟ اپنے رب کو تو کیا جواب دے گا جب تیرا رب تجھے پڑوسی کے بارے میں تجھ سے سوال کرے گا؟ ہائے افسوس، اے احمد تجھ پہ ہائے افسوس۔ افسوس کرتے رہے، گھر آئے، اور سالوں سے جو رقم آپ نے اکٹھی کی تھی، درہم و دینار جو آپ نے جوڑا تھا حج کے لیے، ان رقموں کو آپ نے لیا اور پڑوسی کے گھر جا کر بہت اصرار سے ان کے حوالے کیا کہ اپنی حالت سدھارو اور بچوں کو کھاؤ، کھلاؤ، پلاؤ۔ آتا ہے روایت میں کہ جب حج کا زمانہ آیا، لوگ حج کو جانے لگے، حجاج کرام کا قافلہ چلنے لگا، ان قافلے میں حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے پائے کے صوفی بزرگ ہیں، وہ بھی حج کو گئے، اور حج کے دوران انہوں نے جبل عرفات سے غیبی آواز سنی کہ ایک میرا بندہ ہے احمد بن اسقاف دمشق میں، وہ حج کو نہ آ سکا، بڑی تمنا اور خواہش تھی اس کی حج پر آنے کی، پر وہ حج کو نہ آ سکا، پر میں نے اس کے حج کو قبول کر لیا ہے اور اسے حج اکبر کا ثواب عطا کیا ہے، اور اسی کی بدولت میں نے بہت سارے حجاج کرام کے حج کو بھی قبول کیا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس صدا کو سنی، وہ بے چین ہو گئے۔ حج سے فارغ ہونے کے بعد سیدھا انہوں نے دمشق کا رخ کیا، حضرت احمد بن اسقاف دمشقی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی اور ان سے سارا ماجرا اور واقعہ جاننے کی کوشش کی۔
حضرت احمد بن اسقاف دمشقی رحمۃ اللہ علیہ نے سارا روداد اور واقعہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت ذوالنون مصری نے جب اس بات کو بتائی کہ میں نے جبل عرفات پر یہ صدا سنی تھی، تمہارا نام لے کر کے یہ بات ہم سے کہی گئی، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے، زار و قطار رونے لگے اور اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرنے لگے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے پڑوسی کا حق، یہ ہے پڑوس، اسلام کا پڑوس، یہ ہے ہمارے اخلاق، یہ ہے ہماری عادتیں، یہ ہے ہمارا ایمان، یہ ہے ہمارا طور طریقہ کہ حج جیسی فرض والی عبادت، اور اس کے لیے انسان پوری زندگی جد و جہد کرے اور کوشش کرے اور سالوں سے رقم کو جوڑ کر رکھے اور اپنے پڑوسی کو بھوکا دیکھ کر اپنے حج کو ملتوی کر دے اور حج کو نہ جائے، یہ یقیناً جب ہی ہو سکتا ہے جب انسان کا ایمان مکمل ہو، اللہ کی محبت مکمل ہو، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اس شخص کے دل میں ہو، وہی شخص ایسا کر سکتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت احمد بن اسقاف رحمۃ اللہ علیہ اس سال تو حج کو نہ جا سکے، لیکن اگلے سال وہ حج کو گئے۔ اللہ رب کریم نے اس حج کے بعد، یعنی اس واقعے کے بعد، ان کے کاروبار میں، ان کے رزق میں ایسا اضافہ فرمایا، ایسی برکتیں نازل فرمائیں کہ انہوں نے اگلے سال باضابطہ حج کیا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، پڑوسیوں کے ساتھ جو حسن سلوک اور اچھا ویوہار اور اچھا اخلاق، ان کی خبر گیری اور ان کا خیال اور ان کا دھیان ہر معاملے میں جو شخص رکھتا ہے، اللہ رب کریم اسے مایوس اور محروم نہیں کیا کرتا۔ میں بھی عزم کروں، آپ بھی ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اس جیسے واقعہ اور اس جیسے حالات جو ہمارے سامنے پیش کیے گئے اور کتابوں میں جو حضرت کا واقعہ ہم نے آپ کے سامنے، کتابی واقعہ جو آپ کے سامنے رکھا ہے، انشاءاللہ ہم بھی اپنے ایمان کو بنائیں گے، اپنے اخلاق کو سنواریں گے اور ہر حال میں اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک، اچھا برتاؤ اور اچھے اخلاق کا نمونہ پیش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا